طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ پانی زمین سے نیچے اتر گیا ہے کہ نہیں، کیا زمین کی مٹی نظر آ رہی ہے، کیا زمین نے پانی اگلنا بند کر دیا ہے۔ تو کوہ زمین کی خبر لانے کے لیے زمین کی طرف گیا، مگر زمین پر ایک مردار دیکھ کر لالچ میں آ کر اسے کھانے لگا اور واپس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں گیا۔ کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ کوہ روئے زمین کی خبر لے کر واپس نہیں آئے گا اور کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرمائی اور کوے کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ روز قیامت تک ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا اور اسے کہیں بھی سکون نہ ملے گا۔ کوے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زیتون کے ایک درخت کا پتہ لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دن بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جب کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے مگر کچھ ابھی باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی ذہانت سے خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ اسی دعا کی برکت سے لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔